وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک غنیمتم مال غنیمت میں سے بن شیئن کچھ بھی فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے خمسہ پانچواں وللرسول اور اس کے رسول کے لیے۔ جان لو کہ جو چیز تم کفار سے مال غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کا، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کا، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کا۔ ان اگر کنتم ہو تم آمنتم ایمان لاتے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا نازل کی ہے ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن، یوم جس دن تقل جمعانی جو دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ تو جان لو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی مدد پر یقین رکھتے ہو تو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن بدر کے موقع پر میں نے تمہاری مدد کی، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اگر تم اس دن پر یقین رکھتے ہو، اس دن کے معجزے پر یقین رکھتے ہو کہ جب 313 لوگ اتنی بڑی جماعت پر غالب آ گئے، تو اس دن پر اگر یقین ہے تو جان لو کہ مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت میں بیان ہے کہ خمس یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت میں سے نکال دینا چاہیے، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیانت کرے گا وہ اسے لے کر قیامت کے دن پیش ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو پانچواں حصہ ہے جو مقرر شدہ اللہ کے لیے ہے اسے خانہ کعبہ میں داخل کیا جائے گا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے اور مال غنیمت کا مال ملتا تو آپ اس کے 5 حصے کرتے اور پھر 5ویں حصے کے 5 حصے کرتے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ فرمان ہے انا للہ خمسہ، یہ صرف بات ہے کہ اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے، اللہ کو اس 5ویں حصے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو 5ویں حصے سے جو 5واں حصہ پھر نکالا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول کا ایک ہی حصہ ہے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی القریٰ میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، باقی کے 4 حصے لشکر والوں کی۔ تو اس نے پوچھا تو اس میں کسی کو کسی پر زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہاں تک کہ تو اپنے کسی دوست کے جسم سے تیر نکالے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ مستحق نہیں، یعنی اگر تو کسی کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم سے تیر نکالے تو وہ تیر بھی تم خود نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس کی مدد پر یقین رکھتے ہو تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ الگ کر دیا کرو۔ بخاری و مسلم میں ہے وفد عبد القیس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں اور 4 سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، جانتے بھی ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور غنیمت میں سے 5واں ادا کرنا۔ تو 5واں حصہ دینا
ایمان میں داخل ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ حمد کا ادا کرنا ایمان میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور احسان کو یاد فرماتے ہیں کہ اس نے حق و باطل میں فرق کر دیا، اپنے دین کو غالب کر دیا، اپنے نبی کی اور آپ کے لشکریوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں انہیں غلبہ دیا۔ کلمہ ایمان کلمہ کفر پر چھا گیا تو یوم فرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس میں حق و باطل کی تمیز ہو گئی۔ یہی سب سے پہلا غزوہ تھا۔ مشرک لوگ عتبہ بن ربیع کی ماتحتی میں تھے، تو جمعے کے دن 19 یا 17 رمضان کو یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ صرف 313 تھے۔ مشرکین کی تعداد 900 سے زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، 70 سے زائد کافر مارے گئے۔ اذ جب انتم تھے تم بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر تھے۔ جس وقت تم مدینہ کے قریب کے کنارے پر تھے اور کافر دور کے کنارے پر تھے، اور رکبو اور قافلہ اسفل منکم تم سے نیچے تھا، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ ولو اور اگر تواعدتم تم معاہدہ کر لیتے، لاختلفتم تو ضرور اختلاف کرتے، فی المیعاد وقت مقرر پر۔ اگر تم جنگ کے لیے آپس میں معاہدہ کوئی کر لیتے تو وقت مقرر پر پہنچنے میں جمع ہونے میں کوئی تاخیر نہ ہوتی۔ ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ فیصلہ اللہ کا تھا، امرن کام میں کانا ہو کر، کانا تھا وہ مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، جو اللہ کا فیصلہ تھا، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ لیہلکا تاکہ ہلاک کرے، من ہلاکا جو ہلاک ہو، ام بینات بصیرت سے، تاکہ جو مرے وہ بصیرت پر ہی مرے، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا زندہ ہونا، ام بینات بصیرت پر، اور جو زندہ رہے وہ بصیرت پر ہی زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور کوئی شک نہیں اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تم وادی دنیا میں تھے جو مدینہ سے قریب ہے، اور مشرک لوگ مکہ کی جانب مدینہ سے دور تھے، اور ابو سفیان اور اس کا قافلہ تجارتی اسباب سمیت نیچے کی جانب دریا کی طرف تھا۔ اگر تم کفار قریش سے جنگ کا ارادہ پہلے سے کرتے تو یقیناً تم میں اختلاف پڑتا کہ اتنی زیادہ تعداد اور زیادہ اسباب تمہیں معلوم ہو جاتا تو پھر ممکن ہے کہ تمہارے ارادے پست ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو اچانک ملا دیا، کسی کو کسی کی تعداد معلوم نہ تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بلندی حاصل ہو اور مشرک اور مشرکوں کو پستی ملے۔ تو جو کرنا تھا اللہ نے ہی کرنا تھا۔ تو چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان تو صرف قافلے کے ارادے سے ہی نکلے تھے، لیکن اللہ نے دشمن سے آمنا سامنا قرار دیا، وہ بغیر کسی جنگی سامان کے تھے۔ تو ابو سفیان ملک شام سے قافلہ لے کر آیا، تو ابو جہل اسے مسلمانوں سے بچانے کے لیے مکہ سے نکلا، قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا اور مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو گئی۔ اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے، ایک دوسرے کو خصوصاً پانی لانے والوں کو دیکھ کر انہیں ایک دوسرے کا علم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارادے سے جا رہے تھے تو صفرا کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ قافلہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ بصیرت کے ساتھ ہی مرے، اور جو زندہ رہے وہ بصیرت کے ساتھ ہی مرے، یعنی کفر کرنے والے کفر پر ہی رہیں اور ایمان والے دلیل کے ساتھ ایمان کو اپنائیں، یعنی تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاہدے کے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اور مومنوں کا آپس میں آمنا سامنا کرا دیا، تاکہ سچ کو باطل پر غلبہ دے کر
حق کو مکمل طور پر ظاہر کر دے، اس طرح کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور جو کفر پر رہے وہ بھی کفر کو کفر سمجھ کر ہی رہے، اور جو ایمان والا ہو جائے وہ دلیل دیکھ کر ایماندار بنا رہے۔ تو ایمان ہی دلوں کی زندگی ہے اور کفر ہی ہلاکت ہے۔ اذ جب یریکہم اللہ دکھلایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، فی منامک خواب میں تمہارے، قلیلاً تھوڑے، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، ولو اور اگرچہ اراکہم دکھلاتا تم کو، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم اور تم جھگڑنے لگتے، فی الامر معاملے میں، لیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم بچایا تمہیں، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اگر بہت زیادہ کر کے دکھاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے، تو جو کام پیش تھا، جو معاملہ پیش تھا، اس میں آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ذکر کیا اور یہ چیز ان کی ثابت قدمی کا باعث بن گئی۔ اگر تعداد زیادہ کر کے دکھاتا تو کافروں کا مسلمانوں کے دل میں رعب بیٹھ جاتا اور مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے بچا لیا اور ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے اور دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم دکھاتا تھا تم کو، اذ التقیتم جب آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللوکم اور تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تم کو، فی میں، اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ فیصلہ ہو جائے اللہ کا، امراً معاملے میں، کانا جو تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور سب کاموں کا رجوع ہونا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ تو 70 کے قریب ہوں گے، تو اس نے پورا اندازہ کر کے کہا، نہیں، تقریباً 100 ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمارے ہاتھ میں قید ہو گیا اور اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کتنے ہو؟ تو اس نے کہا 1000 کا لشکر ہے۔ اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، تو یہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا وہ ہو کر ہی رہے۔ تو کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ تو جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی۔ تو لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ تو اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کی اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا۔ مسلمان تب تک کم نظر آتے رہے جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، شروع ہوتے ہی مسلمان دگنے دکھائی دینے لگے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم ملاقات کرو تم، ملو تم، فئتن جماعت سے، فثبتو تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا سکو۔
تو مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد پا سکو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیابی کی تدبیر اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ تو ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو مضبوط رہو اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، ان کافروں کو شکست دے اور ان پر ہماری مدد فرما۔ طبرانی میں ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی بہت پسند ہے۔ غور طلب بات ہے، ضرور غور کیجیے گا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کے وقت، نمبر 2 جہاد کے وقت، اور نمبر 3 جنازے کے وقت۔ تو بہت ہی غور طلب بات ہے کہ ہم جنازے پہ کیا کرتے ہیں۔ کسی کا بہت ہی قریبی چلا جاتا ہے، بہت ہی اس میں مشکل سچویشن میں ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، کونوں میں گروپس بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کافی ٹائم بعد ملے ہو، بچے کیسے ہیں، کون کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہے ہو، شادی ہو گئی ہے، تو یہ ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ تم لوگ آپس کی ڈسکشن کرو۔ تو دیکھا جاتا ہے وہاں پر ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈسرسپیکٹ اور بہت ہی ہرٹ کرنے والی چیز ہے۔ اس طرح ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور مت جگرو، فَتَفْشَلُوا، تو بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِیحُکُم، ہوا تمہاری، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور کافروں کے دل سے تمہارا ڈر جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہمیں سبق ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو ہم اس چیز پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اس سچویشن پہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں برداشت کریں، کوئی ہمیں کیوں کہے کچھ، تو ہم لوگ یہ چیز برداشت نہیں کر پاتے کہ اگر ہم رائٹ پہ ہیں تو کوئی ہمیں غلط کہے، کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی سے کام لے تو ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تب ہوگی جب ہم صبر سے کام لیں گے، نماز قائم کریں گے، تو پھر ہمیں اپنا دماغ لڑانے کی اور اپنی زبان چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، صبر سے کام لو اور بزدل اور ڈرپوک نہ بنو، اللہ کو یاد کرو، اسی سے مدد طلب کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ میدان جنگ میں بھی، کامیابی کے وقت بھی اللہ کو مت بھولو، اللہ کی جو اطاعت ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول منع کریں ان کاموں سے رک جاؤ، آپس میں اختلافات نہ رکھو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تیزی جاتی رہے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم ترقی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ، اور روکنے کے لیے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کو جو، یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں، محیط، گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔
اللہ ताला जहाद में साबित कदम रहने और नेक नियति से अल्लाह ताला को याद करने की नसीहत फरमा रहे हैं। मुशरिकीन की मुशाबत से रोक रहे हैं कि जैसे वो हक को मिटाने और लोगों में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए फ़ख्र व गरूर के साथ अपने शहरों से निकले, तुम ऐसा ना करना। चनाचा जब अबू जहल से कहा गया कि काफिला तो बच गया, अब लौटकर वापस चलना चाहिए, तो इसने जवाब दिया, क्यों लौटें? बदर के पानी पर जाकर पड़ाव करेंगे, वहाँ शोरो गुल्ला करेंगे ताकि लोगों में अपनी शोहरत हो जाए। तो अल्लाह की शान देखिए कि इनके अरमान अल्लाह ताला ने पलट दिए, यहीं उनकी लाशें गिरी और घरों में यहीं ठूंस दिए गए। तो अल्लाह इनके अमाल का अहाता करने वाला है, इनके इरादों से वाकिफ़ है, इसीलिए इन्हें बुरे वक्त से पाला पड़ा। बस ये मुशरिकीन का जिक्र है जो अल्लाह के रसूल से बदर में लड़ने गए थे। वाइज़ ज़य्यना मुज़य्यन किया लहुमुश्शैतानु, उनके लिए शैतान ने आमालहुम, उनके आमाल को। तो जब शैतान ने उनके आमाल उन्हें मुज़य्यन करके दिखाए, वक़ाला, और कहा, ला गालिबा, नहीं गालिबाना आने वाला, लकुमुल यौमा, तुम्हारे लिए आज के दिन, मिनन्नासी, लोगों में। तो जब शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता करके दिखाए और कहा कि आज के दिन तुम लोगों पर कोई गालिब नहीं होगा, वा इन्नी, और बेशक, जारुन, मैं साथी हूँ, लकुम, तुम्हारा, और मैं तुम्हारा साथी हूँ। फलम्मा, फिर जब तराअती देखी, फी आतानी, दो जमातें, नाकासा, तो वो लौट गया, अला आकिबैही, अपनी एड़ियों पर। तो जब उसने दोनों जमातें आपस में देखीं तो अपनी एड़ियों पर पलट गया, वक़ाला, और कहने लगा, इन्नी, बेशक मैं, बड़ी बेजार हूँ, मिनकुम, तुमसे। तो कहने लगा, मैं तो तुमसे बेजार हूँ, इन्नी, बेशक मैं, अरा, देखता हूँ, माला तराउना, जो तुम नहीं देख सकते, इन्नी, बेशक मैं, अखाफू, डरता हूँ, अल्लाह, अल्लाह से। तो कहने लगा, तो मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, वल्लाहु, और अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। तो जो शैतान था उनका साथी बना हुआ था, उन्हें फुसला रहा था, उनके काम को खूबसूरत बना के उन्हें दिखा रहा था और उन्हें बता रहा था कि तुम्हें आज के दिन कोई हरा नहीं सकता, तो इन पर चढ़ाई करो। तो सराका बिन मालिक बिन जाशम की सूरत में इनके सामने खड़े होकर कह रहा था कि मैं तो इस इलाके का सरदार हूँ, बनु मदलज सब मेरे ताबे हैं, मैं तुम्हारा हमायती हूँ, तुम बेफिक्र हो। तो शैतान का काम भी यही है कि झूठे वादे देना, तो ना पूरी होने वाली उम्मीदों के बाग दिखाना, धोखे में फंसाना। तो बदर वाले दिन ये अपने झंडे और लश्कर को लेकर मुशरिकों की हमायत में निकला, तो इनके दिल में डालता रहा कि तुम तो जीत जाओगे, मैं तुम्हारा साथी हूँ। लेकिन जब मुसलमानों से मुकाबला हुआ तो इसकी नज़रें फरिश्तों पर पड़ी, पीछे पलट गया और कहने लगा, मैं तो वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ, अल्लाह के अज़ाब बहुत भारी हैं। एक और रिवायत में है कि इसे पीठ फेरता देखकर हारिस बिन हिशाम ने पकड़ लिया, इसने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा जिससे ये बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे लोगों ने कहा, सरा, तू ऐसे हाल में हमें जलील करता है, इस वक्त हमें धोखा देगा? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे बरीउज़्ज़िम्मा हूँ, बेताल्लुक़ हूँ, मैं इन्हें देख रहा हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही।